اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے شداد کے واقعہ کے بارے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا، اور اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہیت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا۔ وہ اسی خوشی میں خوش تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتی ہوں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے۔ ان دونوں نے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطع زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانہ کو ہرگز نہیں لیتا، اور میں نے تو زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے؟ تو وہ بولے ہاں جی، ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو، اور مبو جب حصے کے ہر ایک تقسیم کرو۔ ایسے انصاف سے ان کا قضیہ طے کیا، اور اس نے اپنے تائے دنیا میں نیک نام کیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ ہر چاند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک ہو کر مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا اگر تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض جنت میں جگہ دے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن اس ملعون نے ان بلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا اے ہود تو مجھے جنت کی لالچ دیتا ہے، میں نے تو جنت کی صفت سنی ہے، میں بھی اسی ہی دنیا میں اسی کے مثل جنت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی جنت کی کوئی حاجت نہیں۔ اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے کہ جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان مستحق نشیب و فراز اس میں نہ ہو اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اسی جگہ پر جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور بھی کچھ ملے تو ہاتھ میں لے آئیے، وہ سب کے صاحب بہم ساتھ لے آئے۔ کہا جاتا ہے اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی ملی تھی، وہ ادھر ارادہ بنایا۔ اس کے بعد فوراً امر و امرا کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں، اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کارگر ہوں، اور یہ حکم مقرر کر دیا کہ سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کرے۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر
संग मरमर से बुनियाद जन्नत की रखो। चनाचा اس کے حکم سے بنیاد درست رکھی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئی۔ چھت اور ستون زبر جد اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد لائن کی جنت کے حال سے اور ستونوں سے خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی جنت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا رب تیرے نے عاد و ارم سے وہ حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلے کا نام تھا اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں اور وہ بھی اونچی اونچی بناتے اور صفتیں اس جنت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے گئے تھے اور پتیاں ان درخت کی زمرد سب سے جڑی گئی اور ٹالیاں اس کی یاقوت و سرخ سے تھی اور میوے انواع اقسام کے ان پر لگائے گئے تھے اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران پر رکھے گئے اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور منگار ڈالے گئے اور نہریں اس میں شیر و شراب شہد کی جاری کی گئی اور جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجار و میوادار اس میں لگائے۔ ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی گئی اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی گئی۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے جنت کے چراغ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 سال میں اس کا سر انجام ہوا اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس جنت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑیا غریب مسکین یتیم، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ گلوگابند 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اس سے وہ بھی چھین لی اور اس کو نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں، لہٰذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آہو فریاد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ جیسا کہ پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی۔ مند حور و غلامان جنت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ جنت جا کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے وہ 200 غلام ساتھ لے کر جنت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ جنت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر جانا چاہا جنت میں جائیں، وہیں جنت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا تو ذرا مجھ کو مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود جنت نہ دیکھ سکا بلکہ دوزخی ہو گیا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی
کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک و ادنا، نہ اعلیٰ و فقیری، نہ امیری، سب برباد ہو گئے۔ ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے اور اس کی جنت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ میری ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو میرے چینل کرن اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔